محترم سفیر پاکستان، بہت شکریہ آج کی دعوت کا اور اظہار خیال کا موقع دینے کا۔ معزز سامعین، صورتحال بہت ناگفتہ بے ہے، حقوق انسانی بالکل نہیں ہے، عدالتیں بے بس ہیں، بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کے گھر والے انہیں مل نہیں سکتے، وکلاء نہیں مل سکتے، صحافیوں پہ بے تحاشا پابندیاں ہیں، ان سے معافی نامے لگوائے جاتے ہیں، ٹویٹ کرنے پہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، فورسز جو چاہے وہ کرتی ہیں۔ آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ یہ صورتحال ہمارے خطے میں بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر کی ہے، بلکہ جو کشمیری بھارت میں مختلف جگہوں پہ جا کے وہ اپنا خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، انہیں بھی بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ کل یہ BBC پہ اس کے حوالے سے پوری ایک رپورٹ ہوئی ہے، اور کشمیری لیڈر جو اپنی وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جس کا حق اقوام متحدہ نے انہیں دیا ہے، وہ جیلوں میں پابند سلاسل ہیں، یاسین ملک ہیں، ان پہ جو ہے وہ ابھی سزائے موت کا ان پہ جو ایک قانون بنایا گیا ہے اس کے تحت مقدمہ چل رہا ہے۔ شبیر شاہ ہیں، آسیہ اندرابی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ہم پہ کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ کل 3 فروری نقاش پاکستان چودھری رحمت علی برسی تھی۔ یہ چودھری رحمت علی نے صرف پاکستان کا نام نہیں دیا تھا، بلکہ پاکستان کا جغرافیہ دیا اور ڈکشنری کو ایک نیا لفظ پاکستان دیا جو اس سے پہلے نہیں تھا، تو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ پھر اسی فروری کے مہینے میں شہید کشمیر مقبول بٹ کا یوم شہادت ہے، جن کے خون سے یہ آزادی کی تحریک جو ہے وہ پھر جمع ہوئی۔ پھر افضل گرو ان کا جو ہے وہ یوم شہادت ہے۔ سید علی گیلانی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے بڑی جدوجہد کی۔ اور اسی طرح ابھی چند دن قبل ہمارے آزاد کشمیر کے صدر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے پوری دنیا میں جدوجہد کی۔ لیکن اکثر یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ 5 فروری کا دن مناتے ہیں، کیا اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ کشمیر آزاد تو نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ کشمیر جو ہے وہ زندہ رہے گا، کیونکہ اگر ہم دنیا کی تاریخ میں نگاہ ڈالیں تو بہت سے ایسے مسئلے تھے جن کو آج لوگ نہیں جانتے۔ بلکہ آپ بر صغیر میں آ جائیے، جب ہندوستان اور پاکستان 2 ملک بنے، ایک تیسرا ملک بھی بنا تھا، لوگوں کو اچنبھا ہوگا وہ کون سا؟ حیدرآباد ڈکلیئر اٹس انڈیپینڈنس، اور یہ تقریباً سال ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ رہا۔ پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ان کے سفیر مشتاق محمد پاکستان میں سفیر تھے۔ 1953 تک پاکستان کی وزارت خارجہ پاکستان میں غیر ملکی سفیروں کی جو فہرست جاری کرتی تھی اس میں ان کا نام تھا، لیکن اس کے بعد کوئی پیچھے پرسو کرنے والا نہیں تھا۔ آج دنیا حیدرآباد کے نام سے کوئی جانتا نہیں کہ یہ بھی مسئلہ تھا۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو معاشرتی علوم میں جو پاکستان کا نقشہ ہوتا تھا اس کے کونے پہ جوناگڑھ مناور بھی لکھا ہوتا تھا۔ اس ریاست نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کا اعلان کیا تھا، بھارت نے غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ آج دنیا اسے نہیں جانتی۔ دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے خطے ہیں، کردستان کا کر لیں، اسپین میں کئی علیحدگی تحریکیں تھیں لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا، وہ ختم ہو گئی۔ اور آج اگر ہم یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری، ٹھیک ہے اس کی تحریک آزادی کشمیر میں اس طرح سے کوئی دن نہیں تھا، 1988 سے یہ شروع ہوا، اچھی بات ہے۔ کم از کم اس مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان میں مختلف حکومتیں آتی رہی ہیں، حکومتوں کی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، جمہوری حکومتیں بھی آئی ہیں، غیر جمہوری بھی آئی ہیں، لیکن پاکستان کی اسٹیٹ کی جو کمٹمنٹ کشمیری عوام سے ہے وہ ہمیشہ رہی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ پاکستان کے کسی بھی کانسٹیٹیوشن میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں کہا گیا۔ یہ جو شاہراہ کی بات کرتے ہیں یہ جلسے جلوسوں کی بات ہے۔ آئینی قانونی طور پہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دو، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہندوستان کے بانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا، تھینکس ٹو جواہر لال نہرو۔ وہ اس لیے کہ 1 جنوری 1948 کو نہرو کشمیر کا مسئلہ لے کے اقوام متحدہ میں گئے۔ اگر یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں نہ جاتا تو شاید اس کا حشر بھی حیدرآباد اور جوناگڑھ کی طرح ہوتا، لیکن
نہرو اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گئے، جس کی وجہ سے یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا، اور پوزیشن ایسی ہوگی کہ حالانکہ بھارت چاہتا ہے کہ کشمیر پہ بات نہ کی جائے، وہ تو کہتا ہے جی انہوں نے ہمارے ساتھ ایکسیشن کیا، اس کے بعد مہاراجا نے کیا، اسٹیٹ نے کیا، ہم نے، دنیا اس چیز کو نہیں مانتی۔ میں خود نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں گیا، وہاں پہ انہوں نے ہمیں سارا وزٹ کروایا، وہ ٹرسٹی شپ ہال کی طرف بھی لے گئے تھے، جناب یہ دنیا کے تنازعات حل کرائے، یہ کرایا وہ کرایا۔ میں نے کہا سب سے پرانا مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا کیا آپ لوگ؟ یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ پاکستان ہندوستان تو فریق ہیں یا کشمیری فریق ہیں، آپ نے اس مسئلے کو جب انٹروین کیا، جب اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرورز جو ہے وہاں پہ تعینات کیے گئے اس سیز فائر لائن کے دونوں طرف، اور آج بھی ہیں، اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کی ریاست کے دونوں طرف موجودگی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، موجود ہے، حل طلب ہے۔ میں دوبارہ وہ بک پڑھ رہا تھا جو سویڈش کرنل ہیں آندرس بلکس، انہوں نے لکھا ہے کشمیرز فارگوٹن گارڈینز، چھوٹی سی کتاب میں انہیں پورے مسئلہ کشمیر اور اقوام متحدہ کا رول، اور اس نے ایک طرح سے ان کو جگایا ہے کہ جو گارڈینز جو ہیں وہ بھول رہے ہیں کہاں پہ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے جی کہ یہ جو فوجی مبصرین ہیں، یہ دو وجہ سے ان کے دفاتر ختم کیے جا سکتے ہیں، یا تو پاکستان اور ہندوستان چاہیں یا سیکیورٹی کونسل چاہے۔ اب ہندوستان تو چاہتا ہے کہ ختم ہو جائے اس مسئلے کا جو ہے وہ، تاکہ یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے نہ رہے، لیکن پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے کشمیری عوام کے ساتھ، غیر متزلزل، حالات جس طرح کے بھی ہوئے سیاسی دنیا کے، اور کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے یہ 1947 سے نہیں آئی، یہ بہت پہلے 1931 13 جولائی ایک مائل سٹون تھا، جب سری نگر میں توہین قرآن کے واقعے میں بہت سے کشمیری شہید ہوئے، اور اس میں جموں سے جو مسلم کانفرنس کے اس وقت کے صدر تھے، وہ میری اہلیہ کے پردادا تھے عبداللہ بلی، وہ بھی اس میں اریسٹ ہوئے۔ بعد میں 1947 میں جب آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بنی تو اس میں وہ پہلے منسٹر تھے، ایکٹیولی کام کرتے تھے۔ ہم نے بہت سے پارلیمنٹیرین سے ملاقاتیں کی، ہم نے اس وقت ایسا موو کیا، یہ غالباً 2014 کی یا 13 کی بات ہے، کہ سویڈش پارلیمنٹ میں جو ہے وہاں پہ یہ کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہوا، اور اس وقت کھالبل جو ہے وہ فارن منسٹر تھے، ان کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینا پڑی، اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا جی کہ ہمیں وہ ڈاکومنٹس دیں، تو ہم نے ان کو اسلام آباد بھجوائے۔ دوسرا، کشمیر کی جو آزادی ہے اس کے لیے خوشحال، مضبوط، ڈیموکریٹک اور رول آف لا کا پاکستان بہت ضروری ہے، کیونکہ کشمیریوں کے لیے کوئی اٹریکشن ہونی چاہیے۔ ہم لوگ سویڈن آئے ہیں کیوں؟ ایک امیر ویلفیئر سٹیٹ ہے، ہم افریقہ دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں چلے گئے؟ اس لیے کہ یہاں مستقبل بہتر ہے۔ جرمنی جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی اکٹھے ہوئے، ویسٹ جرمنی کے حالات ایسٹ جرمنی سے بہت اچھے تھے، ایسٹ جرمنی والوں نے کہا کہ ہم ان سے ملنا ہے۔ اگر ویسٹ جرمنی کے حالات ایسٹ جرمنی سے برے ہوتے، دیواریں بلند آج بھی نہ ٹوٹتی، وہ رہتی۔ یہ ہیومن فیکٹر ہے، انسانی فطرت وہیں جائے گا نا جہاں کچھ اچھا ہوگا۔ تو ایک مضبوط خوشحال پاکستان ہو جس میں وہ سب چیزیں ہوں۔ باقی اگر ہم یہ کریں کہ دنیا ہمیں کچھ کر دے گی، دنیا کوئی کچھ نہیں کرتی، یہ سب مفادات کی جنگ ہے۔ حقوق انسانی سب ڈھکونسلے ہیں، جہاں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں اس کی قانون کی تشریح بدل جاتی ہے، جہاں نہیں ہوتا وہ خاموش رہتے ہیں۔ کسی جگہ پہ 2 آدمی مر جائیں تو ان کو حقوق انسانی یاد آ جاتے ہیں، جہاں پہ ابھی ہم رو رو کے مر گئے ہیں کہ دنیا کے منصفوں، حقوق انسانی کے چیمپئنوں، کشمیر کے بہتے والے خون کا شور سنو، وہ نہیں سن رہے، وہ اندھے بہرے گونگے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنلی ٹھیک ہے ہم جلسے جلوس کرتے رہیں، مسئلہ زندہ رہے گا، لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ حل اس کا ایک ہی ہے، اور اس حل پہ اگر جائیں گے تو حل ہوگا، ادروائز دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا۔ آج بھی دنیا جو ہے وہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی چیز منواتا ہے، کمزور کی کوئی بات نہیں سنتا، نہ معاشرے میں، نہ ملک میں، نہ دنیا میں۔ تو مسئلے کا حل ایک ہی ہے، ایک ہی جو راستہ ہے کشمیر کو حل کروا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ مغرب کے سیاستدانوں سے امید نہ رکھ آزادی کی، مغرب کے سیاستدانوں سے امید نہ رکھ آزادی کی، طاقت سے کشمیر چھڑا یا آرزوئے کشمیر نہ کر۔ بہت شکریہ۔